سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنفس نفیس شرکت فرمائی اور اسلام کو تقویت، اسلام کی سربلندی اور اسلام کی حفاظت کے لیے سرکار دو عالم خود جنگی ساز و سامان سے لیس ہو کر میدان جنگ میں تشریف لائے۔ ذرا اس سے پہلے اس جنگ کا پس منظر سماعت کریں تاریخ کے حوالہ سے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے بدر کے اندر ایک عظیم فتح سے نوازا، جو دشمن 2-3 گنا زیادہ ہونے کے باوجود بھی اللہ نے فتح سرکار کو اور سرکار کے غلاموں کو عطا فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہم۔ 17 رمضان المبارک بدر کے میدان میں 2 ہجری کے اندر کفار جب اپنے مسکن گاہوں میں لوٹے، اپنے گھروں کو لوٹے، تو انہوں نے حرم میں بیٹھ کر ایک میٹنگ منعقد کی۔ اس میٹنگ کا سپہ سالار ابو سفیان تھا۔ تو سب نے یہ وعدہ کیا کہ ہم جو تجارت کر رہے ہیں، جو تجارت سے ہمیں نفع حاصل ہوا ہے، اصل رقم ہمیں لوٹا دی جائے اور جو نفع ہے وہ جنگ کے لیے رکھ لیا جائے۔ کافروں نے بہت لشکر جرار جمع کر لیا، 3000 کی تعداد ہے، ہزاروں اونٹ ہیں، 200 گھوڑ سوار ہیں، 1000 زرے ہیں، یعنی اسلحہ سے لیس کافروں نے ایک عظیم لشکر جنگ کے لیے تیار کر لیا۔ کہا کہ مسلمانوں نے ہمارے بڑے بڑے قریبی، کسی کا باپ، کسی کا بیٹا، کسی کا ماموں، کسی کا بھانجا مار دیا ہے، تو ہمیں ان سے بدلہ لینا چاہیے۔ حضرات گرامی، شارٹ کٹ عرض کروں، یہ لشکر جرار مدینہ شریف سے تھوڑا دور جا کر اس نے ڈیرے لگا لیے۔ ادھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا تو آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا۔ یہ مشورہ کرنا بھی ایک سنت ہے، خاص طور پر آج کل کی ینگ جنریشن اس کو ترجیح نہیں دیتی۔ گھر میں جو بھی معاملات طے کرنے ہوں سب مل کر بیٹھ کر مشورہ کریں۔ یہ مشورہ کرنا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ جس کو زیادہ ترجیح دیں اسی پر عمل کر لینا چاہیے۔ کوئی بھی والدین اپنی اولاد کا دکھ نہیں سوچے گا، ہمیشہ سکھ ہی سوچے گا۔ تو والدین جو بھی کرتے ہیں اولاد کی بھلائی کے لیے کرتے ہیں۔ بہرحال آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف صحابہ کرام نے مشورے عرض کیے، تو کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں جنگ باہر جا کر لڑنی چاہیے، شہر میں جنگ لڑنی نہیں چاہیے۔ تو اکثریت کی رائے یہ تھی، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشورے کو پسند فرمایا۔ لیکن ابن ابی، عبداللہ بن ابی، منافقوں کا سردار جو تھا، اس نے کہا کہ نہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جنگ ہمیں شہر کے اندر لڑنی چاہیے تو ہمیں فتح حاصل ہو جائے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثریت کو ترجیح، بڑے بڑے صحابہ کرام کو جو مشورے انہوں نے عرض کیے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پسند فرمایا اور 1000 صحابہ کرام کو تیار کر کے
احد کے میدان میں اتار دیا۔ یہ بڑی اہم جنگ ہے اسلام کی سربلندی کے لیے، جس میں یہ واحد جنگ ہے پورے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کیا گیا تھا۔ اس جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک زخمی ہوئے تھے۔ یہ جنگ، اس کا قصہ پڑھنا چاہیے۔ اگر آپ فارغ ہیں تو یہ سیرت کی کتاب ہے، اس کو پڑھنا چاہیے۔ جنگ احد کیسے ہوئی، اس میں کئی صحابہ کرام کی جان ساریاں آپ پڑھیں تو انسان کے پاؤں تلے زمین نکل جاتی ہے کہ یار ایسی قربانیاں صحابہ کرام نے پیش کی ہیں اسلام کے لیے، اور ہمیں نماز تک فرصت نہیں ہے۔ بہرحال آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد میں صحابہ کرام کے ساتھ 1000 صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما ہو گئے۔ راستے میں عبداللہ بن ابی جو منافق تھا، در حقیقت بظاہر تو کہتا تھا کہ میں مسلمان ہوں لیکن منافق تھا، وہ اپنے 300 ساتھی لے کر واپس ہو گیا راستے سے۔ کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری بات نہیں مانی، تو لہذا ہم جو ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے آپ کو کیوں جھونکیں، استغفر اللہ نعوذ باللہ من ذالک، اس جنگ میں کیوں جھونکیں، لیکن قربان جائیں۔ قرآن نے کیا بیان کیا، الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح، یعنی زخموں کی تاب لاتے ہوئے جب اللہ اور اس کے رسول نے ان کو بلایا تو فوراً حاضر ہو گئے۔ یہ تو ویسے آیت تو بعد کی ہے، لیکن قربان جائیں صحابہ کی جان ساری پر۔ ہاں جی، چوتھا پارہ الذین استجابوا للہ والرسول، واہ واہ، کیا قرآن نے کیا شان بیان کی ہے، جب ان کو بلایا اللہ اور اس کے رسول نے۔ ہاں جی، الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح، حالانکہ ان کے جسم زخموں سے چور تھے، لیکن اس طرح نہیں عرض کی یا رسول اللہ ہمارے جسم زخموں سے چور ہیں، ہم نے ابھی جنگ لڑی ہے، ہمارے اپنے آپ کو سنبھالنے کی ہمت طاقت نہیں ہے، لیکن پھر کیا عرض کی یا رسول اللہ اگر اللہ اور اس کے رسول بلا رہے ہیں تو ہم آپ کے بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے تیار ہیں۔ 700 صحابہ کرام رہ گئے۔ اس کے بعد جنگ احد معرض وجود میں آئی۔ جنگ احد کے اندر متعدد صحابہ کرام نے اپنی اپنی جان ساریاں پیش کی ہیں۔ ان میں حضرت زبیر، حضرت طلحہ، حضرت ابو دجانہ اور حضرت ابو بکر صدیق، حضرت مولا علی، حضرت فاروق اعظم اور دیگر صحابہ کرام، اور ان میں ایک ایسا آدمی بھی تھا، یہ بھی ذرا بات سننے والی ہے کہ ان میں ایک ایسا آدمی تھا جس نے نہ ساری زندگی نماز پڑھی، نہ زکوٰۃ دی، نہ حج کیا، کچھ بھی نہیں کیا، جنگ میں آیا اور شہید ہو گیا اور جنت حاصل کر لی۔ دیکھو کمال، دیکھو اسلام کا کمال، دیکھو کہ اسلام کا یہ کمال ہے۔ ہاں جی، لیکن جو میں نے آیت پڑھی ہے اس کا شان نزول میں ذرا آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اس کا شان نزول کیا ہے۔ میں نے آیت پڑھی وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، احد کے شہداء کی روحیں جو احد کے اندر صحابہ کرام شہید ہوئے، احد کے شہداء کے روحیں جب عالم ارواح میں پہنچی، عزت اور تکریم کے ساتھ ان کو رکھا گیا، تو وہ جنت کی سیر کر رہی تھی، جنتی میوے کھا رہی تھی، تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے مولا ہم تو جنت میں آزادی سے پھر رہی ہیں، سیر و تفریح کر رہی ہیں، انواع و اقسام کے کھانے کھا رہی ہیں، لیکن ہمارے بھائیوں کو کون بتائے گا جو ہم سے پیچھے رہ گئے، ان کو کون یہ مجدہ سنائے گا کہ اللہ نے یہ ہمیں مقام دے دیا ہے، کہ اللہ نے ہمیں جنت بھی عطا فرمائی ہے، اللہ نے مختلف انواع و اقسام کے ہمیں کھانے بھی دیے ہیں، اللہ نے ہمیں جنت میں جہاں چاہے یہ حکم فرما دیا ہے کہ تم اس کی سیر کر سکتی ہو، تو ہمارے یہ بھائیوں کو کون بتائے گا؟ اللہ نے فرمایا گا میں آیت بھیجوں گا اپنے نبی پر، تمہارے بھائیوں کو یہ پتہ چل جائے گا کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، میرے اللہ نے فرمایا
کہ اے جبرائیل جا میرے محبوب کو یہ آیت جا کر سنا دے کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا، تم یہ گمان مت کرو کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے فی سبیل اللہ امواتا، جو اللہ کی راہ میں مارے گئے، جو اللہ کی راہ میں شہادت کا جن کو رتبہ ملا ہے، بل احیاء عند ربہم یرزقون، اللہ کے ہاں وہ زندہ ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں، ان کو اللہ کی طرف سے رزق دیا جاتا ہے۔ انہیں اللہ کی طرف سے رزق پہنچایا جاتا ہے۔ یہ آیت کریمہ اس وقت نازل ہوئی جب ارواح نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے مولا ہمارے بھائیوں کو اس کی خبر کون سنائے گا کہ ہم ادھر عیش و عشرت میں ہیں، ہم ادھر آسانی میں ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے بڑی فیسلٹیز عطا فرما دی ہے جنت کے اندر۔ ہاں جی، تو اللہ نے فرمایا کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، ہاں جی تم گمان مت کرو کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے ہیں بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، ان کو اللہ کے ہاں سے رزق عطا کیا جاتا ہے۔ حضرات گرامی، جنگ احد شروع ہوئی، متعدد صحابہ کرام نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ ان میں ایک صحابی تھے جن کا نام تھا حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہاں جی، وہ کیا فرماتے ہیں؟ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احد کے دن، فرمایا کہ من یأخذ هذا السیف بحقہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار کس طرح فرمایا، ہاں جی لہرا کر فرمایا کون ہے جو اس تلوار کا حق ادا کرے؟ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں متعدد صحابہ کرام نے ہاتھ بڑھایا، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ پیچھے فرما لیا، یعنی تلوار عطا نہ فرمائی۔ میں نے بھی ہاتھ آگے بڑھایا تو مجھے بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلوار عطا نہ کی، لیکن حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کون صحابی ہیں؟ یہ حضرت ابو دجانہ، ان کے پاس ایک تھا رومال لال قسم کا، جب یہ اپنے سر پر باندھ لیتے تھے تو ان کا پھر نام پڑ جاتا تھا اصابت الموت۔ اب جو بھی سامنے آئے گا اس کی خیر نہیں ہے، وہ موت ضرور حاصل کرے گا ابو دجانہ سے، جو بھی دشمن سامنے آئے گا۔ حضرت ابو دجانہ عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے آقا نے فرمایا من یأخذ هذا السیف بحقہ، کون ہے جو اس تلوار کا حق ادا کرے گا؟ ہاں جی، تو حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو کر عرض کرتے ما حق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ یہ تو بتائیں اس کا حق کیا ہے؟ دیکھو اسلام پر قربانی کیسے دی جاتی ہے۔ ہاں جی، ہمیں فری فنڈ میں اسلام مل گیا، حدیث مل گئی، قرآن مل گیا، پاکستان مل گیا، ہمیں اس کی قدر نہیں ہے۔ کیوں کہ ہم نے قربانی دی نہیں ہے، ہم نے محنت کی نہیں ہے، ہم نے اس پر مشکلیں جھیلی نہیں ہیں، ہم نے اس پر پیاس برداشت کی نہیں ہے، دشمن کا خوف برداشت کیا نہیں ہے، ہاں جی ہم نے جنگیں لڑی نہیں ہیں، ہم نے تلوار چلائی نہیں ہے، ہم نے میدان جنگ دیکھا نہیں ہے۔ اس واسطے ہمیں نہ دین کی قدر ہے نہ پاکستان کی قدر ہے۔ سنیے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان تضربوا به العدو حتی، کہ اے ابو دجانہ اس کا حق یہ ہے کہ کون ہے جو اس تلوار کو میرے دشمن پر استعمال کرے۔ قربان جائیں ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کی شان پر۔ حضرت ابو دجانہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے کہا عرض کیا یا رسول اللہ یہ تلوار مجھے عطا فرما دیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو دجانہ کو تلوار دی، اور پھر حضرت ابو دجانہ نے اپنا وہ سرخ دوپٹہ نکالا اور سر پر باندھا، اور باندھ کر بڑے تکبرانہ انداز میں ٹہل رہے تھے۔ کیا کہہ رہے تھے کہ انا الذی احضر خلیلی ونحن بالصفع لدى النخیل الا اقوم الدہر فی القیول اضرب بسیف اللہ والرسول۔ اچھا بولو یار سبحان اللہ۔ ابو دجانہ کے الفاظ ہیں، ابو دجانہ اس طرح ٹہل بھی رہے ہیں، کہتے ہیں کہ میں وہ ہوں جس کے ساتھ میرے خلیل نے اس وقت معاہدہ کیا تھا جب ہم کھجوروں کے پاس دامان کوہ میں تھے، یعنی ہم جب کھجوروں کے سائے میں تھے، اور میں ساری عمر پچھلی صفوں میں کھڑا نہیں ہوں گا، یہ میں نے اپنے خلیل کے ساتھ وعدہ کیا ہے، یہ میں نے اپنے آقا کے ساتھ وعدہ کیا ہے، اور جب بھی جتنے تک میں زندہ ہوں اللہ اور اس کے رسول کے لیے اس تلوار کو چلاتا رہوں گا۔
اچھا بول یار سبحان اللہ. اللہ اور اس کے رسول کے لیے اس تلوار کو چلاتا رہوں گا. پھر حضرت ابو دجانہ جدھر جاتے تھے دشمن کے پرخچے اڑا کر رکھ دیتے تھے. کئی سامنے دشمن آئے, بڑے بڑے سپہ سالار اپنے آپ کو مارنے والے, لیکن قربان جائیں ابو دجانہ کی تلوار. حضرت ابو دجانہ کہتے ہیں, حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں کیا دیکھتا ہوں, چہرہ بھی ڈھکا ہوا ہے, سر پر لال لمار ہے, آج جس طرف جاتا ہے دشمن کے پرخچے اڑا دیتا ہے. جب میرے پاس آئے تو کہنے لگے, اپنے چہرے سے پردہ ہٹایا, کہتے ہیں کہ اے کعب بن مالک میں ابو دجانہ ہوں, تم حیران مت ہو, میں رسول اللہ کا غلام ہوں. یہ میرے ہاتھ میں تلوار کون سی ہے جو رسول اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہے. میں جس طرف جاتا ہوں اس تلوار کی برکت سے دشمن کے سر اڑا دیتا ہوں. اللہ نے اس تلوار کی برکت سے مجھ میں بھی قوت عطا فرما دی ہے اور میری تلوار میں بھی قوت عطا فرما دی ہے. حضرت گرامی, حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کیا فرماتے ہیں کہ ابو دجانہ سے میں نے پوچھا کہ ابو دجانہ آپ یہ بتاؤ کہ آپ کی تلوار چلتے 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 ہندا پر آ گری جو ابو سفیان کی بیوی تھی. اور یاد رکھ لیں یہ جنگ احد اوائل اسلام میں ہوئی تھی, یعنی اسلام کی اس وقت ابتدا تھی. آدھا پس منظر اس جمعے پر, آدھا پھر اگلے جمعے پر. حضرت امیر حمزہ کی شہادت بھی اسی جنگ میں ہوئی تھی, وہ اگلے جمعے پر. یاد رکھ لیں حضرت خالد بن ولید, حضرت ابو سفیان, حضرت ہندہ, اکرمہ بن ابی جہل, صفوان بن امیہ و دیگر, یہ اس وقت مسلمان نہیں تھے. یہ فتح مکہ کے کوئی پہلے مسلمان ہو گئے, کوئی بعد میں ہوئے, لیکن کسی کے بارے میں دل میں بغض نہیں رکھنا کہ بھئی یہ کیا مسلمانوں کے. اس وقت اسلام شروع کا اسلام تھا, اس وقت اوائل اسلام تھا. اکرمہ بن ابی جہل بھی ابو جہل کا بیٹا صحابی رسول بنے. حضرت خالد بن ولید جن کا لقب ہے سیف من سیوف اللہ, خالد بن ولید کون ہے؟ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے. خالد بن ولید کی وہ شان ہے, لیکن جنگ احد میں مسلمان یہ بھی نہیں ہوئے تھے. ان کے بارے میں بھی ذہن میں بغض اور مخالفت نہیں رکھنی. اگر ہم رکھیں گے قرآن کی رضی اللہ عنہ و رضوان, اللہ ان سے راضی ہے, یہ اللہ سے راضی ہے. اس آیت کی مخالفت ہو جائے گی, پھر ہمارا ایمان متزلزل ہونے کا خدشہ ہے. ایسا نہ ہو کہ ہم مرتے وقت ہمارا خاتمہ ایمان پر نہ ہو. صحابی جو بھی ہے وہ عادل ہے, صحابہ سارے عدول ہیں, چاہے فتح مکہ سے پہلے ہیں چاہے بعد میں ہیں, ہمارا سب کو سلام ہے. کیوں کہ اللہ نے فرما دیا رضی اللہ عنہ و رضوان, اللہ ان سے راضی ہے, وہ اللہ سے راضی ہے. اچھا بولو یار سبحان اللہ. حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے ابو دجانہ سے کہا کہ تمہاری تلوار ہندا کے سر پر آ گئی تھی, چلی کیوں رہی؟ حضرت ابو دجانہ کا جواب سنیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہتے ہیں کہ میں نے 2 وجہ سے تلوار پیچھے کھینچ لی. ایک تو پاک ہاتھوں سے پاک ہو کر تلوار آئی تھی, سمجھے نہیں؟ اونچی بولو سبحان اللہ. پاک ہاتھوں سے پاک ہو کر آئی تھی. کیوں کہ یہ تلوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے عطا فرمائی تھی. اور پھر میں نے یہ نہ سمجھا کہ ہندا ابھی مسلمان نہیں ہے اور پاک تلوار غیر مسلم پر چل جائے, اور یہ میرے لیے مناسب نہ تھا. دوسرا اس وجہ سے کہ میری تلوار میں آ گئی تھی زد میں عورت. ہمارا مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے عورتوں کو مارنا. اچھا بول یارا سبحان اللہ. اگر زندگی گزارنے کا سلیقہ سیکھنا ہے تو صحابہ کی زندگیاں پڑھو, پتہ چل جائے گا کہ زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے. زندگی گزارنے کا اسلوب جو صحابہ نے وضع کیا ہے, دربار مصطفیٰ سے حاصل کیا ہے, جو اسلوب اور طریقہ صحابہ کرام نے امت میں پھیلایا ہے, وہ کدھر سے حاصل کیا؟ بارگاہ مصطفی سے, بارگاہ مصطفی سے انہیں حاصل ہوا ہے, جو دنیا کے کونے کونے
تک صدیق کا اسلوب بھی پہنچا ہے، عمر کا اسلوب بھی پہنچا ہے، عثمان کا اسلوب بھی پہنچا ہے، اور شیر خدا کا اسلوب بھی پہنچا ہے رضی اللہ تعالی عنہم۔ یہ اسلوب اپنانا ہمارا فرض ہے، یہ طریقہ اپنانا ہمارا جو ہے وہ مسلمانی طریقہ ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم نے نہ صحابہ کا بتانا، جنگ احد کا بتانا، بدر کا بتانا، خندق کا بتا۔ ہاں جی، اس میں پڑھے ذرا جنگ احد میں مولا علی کیا فرماتے ہیں؟ مولا علی فرماتے ہیں کہ جب شیطان نے یہ خبر پھیلائی، سنو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا گیا احد میں، سنو ایسے نہیں دین پہنچ گیا۔ ہاں جی، میرے پاس تو موضوع بڑے ہیں، ورنہ میں ہر جمعے پر ایک نا غزوے کا ذکر کروں تاکہ ہماری عوام کو پتہ چلے۔ صبح آپ آتے نہیں ہو، ہاں جی، اتنا پاک اور متبرک مہینہ گزرا ہے، نمازیں بھی پڑھی، روزے بھی رکھے، تلاوت بھی کی، اس کا اثر کدھر گیا؟ اس کا اثر مجھے نظر نہیں آیا، اس کا اثر ہم نے پس پشت ڈال دیا۔ حالانکہ حدیث میں ہے کہ نماز بھی حیائی سے روکتی ہے، قرآن پڑھنے سے دل میں نور پیدا ہوتا ہے، اور جب بندہ قرآن پڑھتا ہر شے کا صاف کرنے کا کوئی نہ کوئی آلہ ہے۔ ہاں جی، لوہے کو زنگ لگ جائے تو اس کا بھی آلہ ہے، کوئی چیز خراب ہو جائے اس کا بھی آلہ، اس کو جوڑنے کا، اس کو سیٹ کرنے کا، اور دل کو اگر زنگ لگ جائے، دل سیاہ ہو جائے، اس کا آلہ کیا ہے؟ قرآن شریف کی تلاوت ہے۔ اگر دل سے پڑھنا قرآن، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ انفاس العالفین کے اندر لکھا، ہند کے اندر 2 قرآن حافظ قرآن پڑھتے تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا قرآن خود سننے کے لیے تشریف لائے ہوئے۔ قرآن پڑھنے سے دل میں نور پیدا ہوتا ہے، نیکی کی طرف انسان زیادہ راغب ہوتا ہے۔ ہم نے پورا مہینہ نیکیوں میں گزار کر ایک رات میں ہر سے ختم کر دی، پھر ہم کہتے ہیں ہمارے گھروں میں سکون نہیں ہے، ملک میں سکون نہیں ہے، محلے میں سکون نہیں ہے، بیٹا بھی کہنا مانتا، بیٹی نہیں مانتی۔ کیوں مانے؟ ہم اللہ کی نہیں مانتے، اولاد پھر ہماری نہیں مانے گی۔ پورا مہینہ مسجد بھری ہوئی تھی، پہلے دن میں نے صبح کی نماز گھر سے واپس آیا تو 1.5 صف تھی۔ یار یہ مسلمانی ہے؟ وہ مسجد سے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے، تارے کے قرآن ہو کر۔ مولا علی کیا فرماتے ہیں؟ مولا علی فرماتے ہیں کہ جب شیطان کی طرف یہ خبر پھیلی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا، میں ادھر ادھر دوڑا، صحابہ کے کہتے ہیں ہمارے ہوش و واش اڑ گئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، پھر ہماری زندگیاں کس کا ہے کی؟ پھر چلو اٹھو، سب جو ہے دشمن کی صفوں میں گھس جاؤ، جو بھی آئے اس کو گاجر مول کی طرح کاٹ کے رکھ دو۔ مولا علی کہتے ہیں کہ میری حالت کیفیت ایسی ہو گئی، احد دی جنگ اسا پڑھی ہوئے سانو پتا ہوئے نا، اسلامیات ہی نکی جی سکولوں دے وچ چھوٹی سی 4 ورقوں کے ساتھ اسلام سمجھ آ جائے گا۔ مجھے آج تک اسلام سمجھ نہیں آیا۔ ہاں جی، آج کل 12-14 کلاسیں پڑھ کے وہ کہتا کہ مولوی کفر کا فتویٰ لگاتا ہے۔ ہاں جی، انگلش پڑھ کے کہتا کہ مولوی کا کام ہی سختی کرنا۔ نہیں، سنو، حدیث قرآن کہتا ہے الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح۔ ہاں جی، جب اللہ اور اس کے رسول نے ان کو بلایا، ان کے جسم زخموں سے چور تھے۔ حضرت طلحہ کے جسم پر 70 زخم آئے تھے جنگ احد میں، اور واحد حضرت طلحہ اور حضرت زبیر ہیں۔ جب یہ مشہور کر دیا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، صحابہ کرام تو جنگ میں مصروف ہو گئے، پہلے بھی تھے، پھر گتم گتا ہو گیا۔ پھر کیا ہوا؟ ایک لمحہ ایسا آیا کہ حضرت طلحہ حضور کے سینے کے سامنے آ گئے، جتنے بھی سینے تیر آتے تھے حضرت طلحہ اپنے سینے پر سہتے رہے۔ اچھا بولنا یار سبحان اللہ۔ 70 زخم حضرت طلحہ کے سینے پر تھے، تیروں کے پورے جسم پر 70 زخم تھے، اور پھر حضرت طلحہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ 2 صحابہ بچ گئے تھے۔ اور مولا علی فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا جب دشمن سرکار پر حملہ کر رہا تھا، دشمن کو ہٹانے والے کون تھے؟ ایک ہی دنیا میں ہستی تھی جو آج بھی ساتھ تشریف فرما ہے، صدیق اکبر کی ذات پاک۔ ہم کہتے ہیں کہ اسلام بڑا اپنا جو امن کا درس دیتا ہے، امن کا درس، امن دے پترے ہو جنگ احد پڑھو تو پھر تو انہوں پتہ لگے نا امن کی ہے۔ حکومتہ بھی آخ دیں کہ امن کا، مولوی صاحب امن کی بات کرو، امن کی بات کیڑی کراں؟
اب مولا علی فرماتے ہیں کہ جب ہم نے دیکھا کہ جب یہ شیطان کی طرف خبر پھیلی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، ہم نے دیکھا سارے صحابہ حضور کی تلاش میں جو ہے نا وہ چل پڑے، جنگ چھوڑ دی، بھائی حضور کدھر ہیں، حضور کدھر ہیں، حضور کدھر ہیں۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ میں نے پھر ایسے ایک گمسان جگہ، بڑے صحابہ جمع تھے، بڑے لوگ جمع تھے، میں نے اس جگہ میں جا کے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کے سامنے سینہ تان کے کھڑے ہوئے ہیں۔ اچھا بولو یار سبحان اللہ، اس غلطی نہیں بولو، اس غلطی نہیں بولو گے پھر کدوں بولو گے یار؟ حضور دشمن کے سامنے سینہ تان کے کھڑے ہوئے تھے۔ حضور ایسے نہیں چلے گئے تھے جنگ احد میں، حضور نے اپنا جنگی ساز و سامان جسم پر باندھا، خوید جو ہے وہ سر مبارک پر پہنا، ہاں جی، تلوار سینے میں حائل کی، دشمن کو بتایا کہ میں نبی ضرور ہوں لیکن جب دین کی بات آتی ہے میں بھی بتانے جنگ میں آ جاتا ہوں۔ ایسا گھر بڑھ جانے ہاں دین دی گل آوے تو مولویوں کا کام ہے روڈ تے پوے، ہاں جی، کوئی دین دی توہین کرے، انگریز کرے، ڈنمارک والے کرن تے مولویوں کا کام ہے جناب، مولویوں کا کام ہے تو پھر رسول اللہ کو تسی وڈے ہو سارے۔ رسول اللہ جنگ احد وچ گئے اور لالدی نے پتھر مار دیتے، حضور کے سامنے دان مبارک بھی شہید ہو گئے۔ حضرت زبیر کہندے ہیں کہ میں وہ خوید جیڑا ایتھے ماریا، لوہے دی ٹوپی ہوندی، خوید انہوں آخدے لوہے دی ٹوپی نوں، وہ دیاں کڑیاں ہوندیاں نے ایتھے، وہ کڑیاں جیڑا حضور دی ایتھے کھپ گئیاں۔ سنو ایویں نہیں دین ساڈے کول آ گیا، تساں تے میں دین نماز ساڈے کول پوری نہیں ہوندی، ہاں جی، پورا مہینہ نمازاں پڑھ کے انہیں میں آکھاں میں تو پھر نہیں آکھاں کہ وہ نماز اسی نماز اللہ واسطے نہیں پڑھی، اسی دکھلاوے واسطے پڑھیاں نے، پھر لوگوں نے دکھاؤن واسطے جی ساڈا روزہ ہے، جی حاجی صاحب دا روزہ ہے، مولوی صاحب دا، کہ نمازاں پڑھنے واسطے آ گئے مولوی صاحب مسجد تے، روزے دی وجہ تو آ گئے، اگے پیچھے نماز فرض کوئی نہیں۔ پھر آخر کو مولوی صاحب سخت گلا کر دیں، سخت گلا نہ کراں تو کی کراں یارا؟ حضور میدان احد چلے گئے 3 ہجری دے وچ 15 شوال دا دن ہے، حضرت امیر حمزہ دا لوگ ہندہ نے کلیجہ چھپا لیا، جسم دا مسئلہ کیتا گیا، جسم دے ٹکڑے ٹکڑے کیتے گئے۔ حضرت عبداللہ بن جہش، حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد آخدے کہ میں حضرت عبداللہ بن جہش نے آکھا ادھر آؤ جناب احد والے دیہاڑے، آکھا جناب پہلے میں دعا کرنا تو پھر تساں کرائے۔ حضرت سعد آخدے میں دعا کی تھی اللہ کو، یا اللہ کل احد دا دیہاڑا ہوئے تو میرے سامنے چنگا طاقتور کافر آوے، میں اودے نال لڑدا حتیٰ کہ انہوں میں مار دیواں تے اللہ تعالیٰ میں نو جڑا نا اپنا غازی دا رتبہ عطا فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن جہش نے آکھیا آمین، اچھا بولے یار سبحان اللہ۔ اس تو بعد حضرت عبداللہ بن جہش نے دعا کی تھی، حضرت سعد بن وقاص نے آمین آکھی، پہلے عبداللہ بن جہش نے آمین آکھی، حضرت سعد نے دعا کی تھی، پھر حضرت عبداللہ بن جہش نے دعا کی تھی، حضرت سعد نے آمین آکھی رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ حضرت عبداللہ بن جہش نے دعا کی تھی، یا اللہ سویرے میرا چنگے تکڑے کافر نال مقابلہ ہوئے، جڑا سپہ سالار ہوئے اپنی فوج دا، بہادر ہوئے، قوت والا ہوئے، تگڑا ہوئے، میں اس نال جنگ کردہ میں وہ شہید کر دے وے، شہادت تو بعد میرے وہ کان کٹ دے وے، میرا نک کٹ دے وے، میری زبان کٹ دے وے، میری اکھیاں کٹ دے وے، ہاں جی، تے میں حضرت سعد آخدن کہ میں آکھیا آمین۔ حضرت سعد آخدن ساڑھیا دوواں دی دعاواں قبولن، لیکن حضرت عبداللہ بن جہش دی دعا میرے نال ود گئی، سمجھے نہیں ہو میری گل؟ اچھا بولو پھر سبحان اللہ یار، جے حضور دی عزت نہیں بولنا سبحان اللہ پھر کدو بولو گے یار؟ اچھا بولو سبحان اللہ۔ حضور دے غلاماں نے ساڑھے تک نمازاں پہنچائیاں، اچھا بولو یار سبحان اللہ۔ حضرت صبح ہوئی، اسی طرح ہویا جس طرح صحابہ نے دعا کی تھی اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ سویرے ہوئی، حضرت سعد کے سامنے بڑا بڑا دشمن آیا، حضرت سعد تلوار چلائی انہوں مار کے رکھ دیتا۔ دوسری حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی دعا کیڑی کیتی سی، یا اللہ میرے سامنے بڑا کافر آوے، ہاں جی بڑا کافر آ گیا۔ حضرت عبداللہ بن جہش لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، پھر اس ظالم نے کان کٹے، پھر نک کٹ دیتا، پھر اکھاں کٹ دیتیاں، ہاں جی۔ حضرت عبداللہ بن جہش نے نال وہی آکھیا سی، یا اللہ جس نے کل قیامت والا دیہاڑا ہوئے تو آکھے عبداللہ بن جہش کان کتھے نہیں، میں آکھا یا اللہ تیرے رسول واسطے دے آیا، اے عبداللہ نک کیوں کٹا آیا، یا اللہ تیرے رسول واسطے دے آیا، ہاں جی یا اللہ عبداللہ اکھاں کتھے نہیں، یا اللہ اے تیرے رسول واسطے کٹا آیا، یا اللہ جس واسطے قیامت والے دیہاڑے کسی نے نام پکارا جائے گا، اب شہیداں دا، شہداء دا، عبداللہ بن جہش کا نام ہی آئے گا، مسرک ہون والے دا نام پکارا جائے گا، او دے امیر حمزہ پاک دا نام آئے گا، او دے حضرت عبداللہ بن جہش کہتے ہیں میرا نام ہی آ جائے گا۔ انج دین ساڑھے تک نہیں پہنچیا،
تو سے میں آکھی ویلے ویلے کھا پی کے سو کے تے نماز ہی سویرے 8 بجے اٹھے کام تے چلے گئے. یہ تو رب دی مہربانی, پتہ نہیں سانو کہ رزق بھی دے رہا, جسم بھی دیتا, ہاں جی پکھے بھی دیتے, اے سی بھی دیتی, ہر شے دیتی. اے تو اللہ دی مہربانی, ورنہ اللہ دی مہربانی حضور دا کرم نہ ہوتا تو کدوں تے مر گئے سی. اس واسطے دوستو سنو جی. اس تو بعد صحابہ کرام نے سارا ٹائم یہ ختم ہو گیا. جنگ احد دے اندر نبی پاک علیہ السلام نو پتھر لگے. سنو اے گل بھی سنو در پتھر لگے تے سامنے والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دان مبارک 4 دن زخمی ہو گئے. تسی پڑھے لکھے بھی ہو, تو ایک نو کھلار رہا باہر, وہ گھنٹہ واری دے جاوے تو میں آخنا کہ پھر میں نو پڑھ لینا. دین دی گلا سنی جاؤ اندے کولو, ہاں جی دنیا دی بھی سنی جاؤ, سیاست دی بھی سنی جاؤ, وکالت دی بھی سنی جاؤ, ڈاکٹری دی بھی سنی جاؤ, سارے بیان کرنے واسطے اسی تیار ہاں. لیکن ایک گل ضرور سنو, یہ نہیں پتہ ہونا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو 4 دن مبارک زخمی ہوئے. کتنے؟ 4 دن مبارک زخمی ہوئے جنگ احد دے وچ. ہن تساں بھی سوچنا تے میں بھی سوچاں, اسانو بھی کدے دین دی وجہ تو پتھر پائے, اسا وٹے کھا دے دین دی وجہ تو, دین دی وجہ تو اسا آنسو گیس کھا دی, دین دی وجہ تو اسا گولیاں کھا دیاں, اسا دین دی نماز تک نہیں پڑھی تے وٹے کھانا دا بڑی دور دی گل ہے. وہ بھی ایڈا سونا مہینہ پاک گزر گیا تو اس تو بعد اسا مسیتاں ویران گئے. ایک چان ویکھنے مسیتاں بھرن واسطے, وہی مسلمان ایک چان ویکھ رہا مسیتاں ویران کرن واسطے. ہاں جی پورا مہینہ قرآن پڑھ کے سن کے بھی پھر بھی بندہ نماز ہی نہ پڑھ سکے, سمجھ لو کہ انہیں پھر اللہ واسطے قرآن نہیں پڑھیا سی, انہیں اللہ واسطے نماز نہیں پڑھی سی, انہیں دکھاوے واسطے پڑھی سی. 4 دن زخمی ہوئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ظالم نے پتھر مارے. کیا وہ منظر ہوئے گا کہ اللہ بھی دیکھ رہے ہوئے گا, اللہ دے فرشتے بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ یا اللہ تیرا محبوب ہے کہ انہوں بھی آج دنیا پتھر مار رہی. میرے رب نے بھی فرمایا گا اے میرے فرشتے ہو, میں دنیا واسطے ایک سبق دے کے جاؤں گا. جس لئے دین دی گل آوے تو پھر نبی تو ود کے کوئی وڈا افضل انسان نہیں, اعلیٰ انسان نہیں. جن دین دی جو گل آوے تو نبی اگر جنگ اجدا سکتے ہیں تو پھر امتی دا افضل تے اعلیٰ حق بنتا جنگ جاوے, اوندا زیادہ حق بنتا, اوندا اولا حق بنتا کہ وہ اپنے دین تے قربانی پیش کرے. لکھاں سلام و ممتاز قادری نو جنہ دین تے قربانی پیش کر گیا. لکھاں سلام و خادم حسین رضوی علیہ رحمہ نو جنہ دین تے گل تک کیتی نہ یارا. لکھاں سلام و ڈاکٹر جلالی صاحب نے جنہ دین تے گل تک بندہ کر رہا نا یار. مفتی صاحب نو لکھاں سلام و میں ہونے پوچھنا ہے خیر زبیر نو خبیر آزاد نو اگے تانوں تکلیف سی جی مفتی منیب الرحمان دی وجہ تو ملک 2-3 عیداں ہونیاں. ہاں جی ہن دسو, ہن تو دیوبندی تہاڈا اپنا سی تو پھر کیوں پوپل زئی نے دوسری عید کی تھی؟ ہن دسو لگے تو مفتی صاحب تہاڈی بڑی تکلیف سی, ہن دسو تساں ہن کیوں تساں دوسری عید کی تھی؟ اس واسطے لوگو علماء حق دی قدر کرو. یہی علماء حق محراب و منبر دے وارث, یہی علماء ون جڑے دین دی گل تھوڑے تک پہنچانے. ہاں جی انہاں دی قدر کرو. اگر یہ نہ رہے تو پھر دین کو نہیں رہنا. عوام تو ساڑی ان چاہتی کہ مسجد بند کر دئیے. اے ویکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا مبارک زخمی ہوئے. حضرت مالک بن سنان دے لکھا سلام ہون رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت مالک بن سنان نے او جڑا خون نکلے سی نا خون, اس سے بھی بعد میں اعتراض ہو جائے گا بھائی ایک ہی ہو گیا. نا حضور دی ذات الگ ہے. ہاں حضور دی ذات الگ ہے, تیری میری ذات ہو رن. تیرے تے میرے پسینے جو بو آندی ہے. ہاں جی تیرے تے میرے جسم نالو جسم ہے کپڑا پسینہ لگ جاوے تو بو آئے گی, لیکن سرکار دے پسینے تو گلاب دے پھول بن دیں. اچھا بول یار سبحان اللہ. سرکار دا پسینہ مبارک ہوئے. حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر میں ویکھیا کہ حضور دا چہرہ مبارک بھی ہے, ماتھا مبارک بھی زخمی ہے. اے حضرت زبیر نے خویدنیاں کڑیاں سن دنداں نال. حضرت زبیر دے سامنے والے 2 دان شہید ہو گئے سن. اے کڈن نال اے لویا تے پھس گیا سی نا, وہ خوید لوہے دا ہوندا ہے نا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک ایتھے پھس گیا سی. ویکھو یار سرکار دی گل ہے تے صحابہ دی پھر گل کی ہونی. سرکار نے ظلم برداشت کیتے تیرے تے میرے واسطے, تو تے میں سرکار واسطے کی کیتا. ہر بندہ اپنے گربان ہے جھانک کے سوچے جیڑا محمد تے قرآن اتریا اس قرآن دی تلاوت بھی نہ کر سکے یارا. اس قرآن کو پڑھ عمل دا در کنار بڑی دور دی گل ہے. ہاں جی پڑھ ہی نہ سکے یار, اور کھول تک نہ سکے یار.
جیڑا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دھڑے فرما دیتا جیڑے قرآن واسطے میں اپنے دن شہید کرائے جیڑے قرآن واسطے لوگ میں پتھر مارے اے امتی تو کہلواندا سی تو میرے قرآن واسطے دس کی کیتے پھر اتھے کوئی جان چھڑائے گا ساڑی اس واسطے اپنے حضور نال وفا کرو انہاں پارٹیاں پیچھے نہ جاؤ خدا تانوں ہدایت دے سانو سارے انہوں انہاں دے پیچھے نہ پیسے لاؤ ہاں جی سرکار پیچھے پیسے لاؤ جنہاں قبر وچ بھی آنا تے جنہاں حشر وچ ساڈی شفاعت کرنی حضرت مالک بن سنان آخدن کہ حضور دے جدوں خون مبارک نکلیا نا تو میں چہرہ مبارک حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرے مبارک اپنا منہ لایا جتنا خون نکلیا میں سارا پی لیا اینو آندن عشق اے دلیل شلیل عشق نہیں منگدے ہوندے جنہوں عشق ہوئے نا دلیل نہیں منگدا جنہوں عشق ہوئے تو تتے ٹبے تے لیٹ کے بھی امیہ دیا مارا کھا کے بھی پھر بھی آخدہ کرو تیرے نام پہ جہاں فدا بس ایک جہاں دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں تھی بھرا کرو کیا یا رسول اللہ کروڑوں جہاں نہیں پھر بریلی دی زمین تے بیٹھ کے بندہ لکھ دا ہاں جی کرو تیرے نام پہ خدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفرم کر جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں ہاں جی پھر بریلی دی سرزمین تے بیٹھ کے لکھ دا کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی یہ دا عقیدہ تے عشق دلیلہ نہیں منگدا اعلیٰ حضرت نے دلیل سے نہیں رکھی اعلیٰ حضرت نے عرض کر دیتی ہاں جی کون دیتا ہے دینے کے انہی چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی ہاں یہ فرما دیتا اعلیٰ حضرت نے کائنات اللہ بنا دا ہی نا ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے مولا علی نے بہار دی تیری نیند پہ نماز وہ بھی سب سے جو اعلیٰ قدر کی ہے صدیق بن کے غار میں جان ان پہ دے چکے اور حفظ تو جا فروغ غرر کی ہے معنی کے جملہ فرائض سب فرو ہیں اصل الوصول بندگی استاد جور کی لکھا سلام ون امام محمد رضا تیری تربت ہوتے بھی مالک بن سنان نے خون مبارک نوش کیتا میرے آقا فرمایا مالک بن سنان نے کی کیتا نے یا رسول اللہ تمہارے جسم میں جو خون مبارک نکلا تو میں پی لیا حضور نے فرمایا کہ جیدہ جسم میں محمد رسول اللہ دا خون چلا گیا قیامت اللہ دھاڑے جہنم دی آگ انہوں کدی بھی نہیں چھو سکتی اینو آندن عشق تے اینو آندن پیار تے اینو آندن محبت انشاءاللہ اتھوں پھر اگلے جمعے تے جلدی آگئے کرو ہاں جی گھرانج فساد ختم کرانا چاہتے ہو بے اتفاقیاں تو پھر اللہ تے اللہ دے رسول اللہ لاؤ اطیع اللہ دے اطیع الرسول تے عمل کرو میں نے تو بڑا ہی دکھ لگ گیا نہایت بڑا دکھ لگ گیا ہاں جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرہ مبارک بھی زخمی ہو گیا دان مبارک بھی زخمی ہو گیا ہاں جی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید بھی ہوئے ہاں جی اللہ دی نستجاب پڑھو قرآن شریف صحابہ کرام دے جسم دے زخم اتنے سن پھر حضور نے بلا لیا اللہ دی نستجاب للہ والرسول من بعد ما اصابہم الکرب پڑھو چوتھا سپارہ ہاں جی اللہ اور اس کے رسول نے جب ان کو بلایا تو زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے پھر بھی یہ نہیں کہا یا رسول اللہ ساڑھے جسم دے زخم اتنے 70 زخم تے پھر تسی بلا رہے ہو نا 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 فوراں جس طرح بلایا اللہ دے رسول دی بارگاہ فوراں صحابہ حاضر ہو گئے اے جذبہ پیدا کرو تے اے محبت پیدا کرو اے ہونے ویکھنا چند دنوں دی زندگی ہے انجی لوکاں نے مٹی پانی ہے انجی مٹی پانی قبر ہے جلدی کرو یار گرمی بڑی جلدی کرو چلیے انج ہو جانا افرت تفری دا عالم پیدا ہو جانا اس تو پہلے بندہ قبر جاوے تے فرشتے سمجھ آون اے حضور دے صحابہ تے جان قربان کر کے آپ آئے اللہ تک دعا کرنے ہیں اللہ تعالیٰ آسان عمل دی توفیق عطا فرمائے اور خصوصاً 5 وقت دی نماز پڑھنے دی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ اس تو اگے حضرت امیر حمزہ دی شہادت بھی آئے گی اور دیگر صحابہ کرام دی شہادت بھی انشاءاللہ اگلے جمعے دے بیان کی دی جائے گی اللہ تعالیٰ سارے صحابہ نال تے اہل بیت و پیار کرنے